ایک دن امام شافعی اپنے ہونہار طلبہ کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک طالب علم نے دیکھا کہ دو افراد میں کسی دینی مسئلے پر شدید بحث و تکرار ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک نے خود کو حق پر ثابت کرنے کی غرض سے کہا، اے عزیز، جانتے ہو امام شافعی بھی اس معاملے میں بالکل میرے جیسی رائے رکھتے ہیں اور یہی عمل کرتے ہیں۔ بیچارہ امام شافعی کو جانتا نہیں تھا، محض نام سنا ہوا تھا ان کا۔ چنانچہ وہ طالب علم اس کے پاس گیا اور پوچھا، یہ بحث کس معاملے پر ہو رہی ہے آپ دونوں میں؟ اس حجتی شخص نے بحث کا موضوع بتایا۔ طالب علم حیران رہ گیا، بولا، اے میرے بھائی، امام شافعی تو نہ اس بارے میں ایسا کہتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ اس نے بہت سمجھایا مگر وہ شخص سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ تھک ہار کر طالب علم وہاں سے پلٹا اور امام شافعی کے حضور آ کر کہا، شیخ عالی مقام، بہت ہی عجیب و غریب بات دیکھی ہے میں نے۔ ایک شخص آپ کی ذات سے بالکل جھوٹی بات منسوب کر رہا تھا، آپ پر بہتان دھر رہا تھا۔ میں نے اسے بہت روکا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ یہ سنا تو امام شافعی نے فرمایا، ایسا ہے تو میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ پھر امام وہاں پہنچے جہاں وہ بہتان تراش موجود تھا۔ اس نے امام شافعی کو بالکل نہ پہچانا، نہ امام نے اظہار کیا۔ تب انہوں نے اس شخص کو ٹوکا اور فرمایا، تم غلطی پر ہو، امام شافعی اس بارے میں نہ ایسا کہتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ وہ فتنہ کار امام کو بھی جھڑک کر بولا، جاؤ اپنا کام کرو بزرگوار، امام شافعی اس معاملے پر یہی کہتے ہیں اور یہی کرتے ہیں، جانتا ہوں۔ جب یہ دیکھا اب کوئی چارہ نہیں تو امام شافعی کو اپنا تعارف کرانا پڑا۔ میرے بھائی، میں ہی امام شافعی ہوں اور میں اس معاملے پر نہ ایسا کہتا ہوں نہ ہی کرتا ہوں۔ ہائے کم وقت، پھر بھی نہ مانا فتنہ باز۔ جاؤ یہاں سے، بڑے آئے شافعی بن کے، تم شافعی ہو ہی نہیں سکتے، شافعی کوئی اور ہی ہیں اور میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کس قدر جاہل تھا۔ تو بھائیو، ہمیں چاہیے اصل معاملے اور ظاہری معاملے میں فرق سمجھیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے مگر معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ مشکیزے سے پیاس بجھانے کو سب تیار، مگر یہ تو سوچو گوئندی کتنے جتن کرتا ہے، تب ملتا ہے تمہیں پانی۔ استغفر اللہ محترم۔ چلو بھائیو، اب اس بوڑھے کو اکیلا چھوڑ دو۔